کریم فرقان حمید میں سورہ مدثر میں ہے فی جناتی یتساءلون، جنت والے جب جنت میں پہنچ جائیں گے، نمازی، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات کرنے والے جب جنت میں بیٹھیں گے اور ان کے کچھ دوست دنیا میں ہوا کرتے تھے تو وہ پوچھیں گے یار میں تو جنت میں آ گیا ہوں، میرا دوست میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا، اور دوسرے سے پوچھیں گے یار مجھے بھی پتہ نہیں ہے، پھر فرشتوں کو بلائیں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں یہ پورا منظر اللہ پاک نے بیان کیا ہے، تو وہ کہیں گے ہمیں بھی معلوم نہیں۔ فرشتوں سے پوچھا جائے گا چلو آپ کو تو اچھی طرح پتا ہو کہ فلاں ہمارا دوست، ابا جان، بھائی جان، رشتہ دار، عزیز و اقربا جنت میں نظر نہیں آ رہا۔ فی جنات یتساءلون، جنتی آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے، وہاں سے بھی جواب نہ ملے گا تو فرشتوں سے پوچھیں گے، فرشتے رب العالمین کی طرف سے بتائیں گے آپ کا فلاں عزیز، فلاں رشتہ دار، فلاں دوست، آپ تو نماز پڑھا کرتے تھے وہ نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، آپ تو حج کیا کرتے تھے، آپ تو اچھے اعمال کیا کرتے تھے، وہ لوگ اس طرح کے اعمال کے اندر شامل حال نہیں رہا کرتے تھے۔ فی جنات یتساءلون، جنتی جنت کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے میرا باپ نظر نہیں آ رہا، میرا بھائی نظر نہیں آ رہا۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں اور نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو رب العالمین پردہ ہی کھول دیں گے۔ جنت کے اندر رب العالمین جنت کو تمام کے تمام اختیارات دے دیں گے، آپ جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، جو پھل کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، جو مزے اڑانا چاہیں اڑا سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر آپ نے اللہ کے اصول اور قوانین کی پابندی کی ہے، آج رب العالمین نے آپ کو آزاد چھوڑ دیا ہے، جنت آپ کی سب سے بڑی ہے، جہاں بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں، جس کے متعلق پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں، تو بالآخر رب العالمین پردہ کھول دیں گے۔ جنتی جنت میں بیٹھے بیٹھے اپنے دوست کا حال پوچھیں گے، جس طرح ہم آج یہاں بیٹھ کر امریکہ والوں سے گفتگو کرتے ہیں، لندن والوں سے گفتگو کرتے ہیں اور دیگر ملکوں والوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ رب العالمین قادر و مطلق ذات ہے، اس رب العالمین نے اس دن بھی پردہ کھول دینا ہے۔ جنتی پوچھے گا میرے بھائی آپ تو بڑے سمجھدار تھے، آپ تو بڑے سمجھدار اور بڑے رئیس تھے، آپ تو بڑے تاجر تھے، آپ تو بڑے جج تھے، آپ تو بڑے افسر تھے، دنیا کے اندر آپ کا بڑا چرچا اور بڑا نام تھا، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ آپ کا دنیا کے اندر لوگ عزت احترام سے نام لیا کرتے تھے، آپ تو بڑے کیپٹن تھے، آپ تو بڑے کرنل تھے، آپ تو بڑی تجارت کے مالک تھے، آپ تو بڑی فیکٹریوں کے مالک تھے، آپ کا ملکوں کے اندر کاروبار ہوا کرتا تھا، آپ یہاں دنیا کے اندر تو بڑے نام لے کر آئے، لیکن آخرت کے اندر اس جہنم جیسی ما سلککم فی سقر، اس خطرناک آگ کے اندر آپ کیسے پڑ گئے؟ تو جب سوال جواب ہوگا پوچھا جائے گا، جنتی جنت میں بیٹھ کر، یہ نہیں ہے کہ وہ جہنم میں جائے، رب العالمین ان کو اجازت دیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ آپ جہنم میں کیوں آئے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، رب العالمین 5 وقت میں ہمیں بلایا کرتے تھے اور ہم نے ہمارے کانوں کے اندر ذرا برابر بھی توجہ نہ آیا کرتی تھی اور کہہ دیا کرتے تھے اپنے فعل سے، اپنے قول سے، اپنی حالت سے کہ یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ تو تبلیغیوں کا کام ہے، یہ تو فلاں مسلمان کا کام ہے، ہم بڑے مصروف لوگ ہیں، ہمارے بال بچے ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں، ہماری فیکٹری چل رہی ہے بند ہو جائے گی۔ خدا کی قسم جتنے بھی فیکٹریاں اور کاروبار کرنے والے جب مرتے ہیں ان کا کام ان کے مرنے کے بعد بھی اچھا خاصا چلتا ہے، اور جو لوگ رب العالمین کو مناتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں ان کا کام دنیا میں بھی اچھا چلتا ہے، آخرت کے اندر بھی، آخرت میں بھی اچھا کاروبار چلتا ہے اس مومن مسلمان کا کہ جو دنیا میں اللہ کو سجدہ کر کے راضی کر کے گیا۔ امام زین العابدین جو واقعہ کربلا میں آخری بچے تھے، سارا کا سارا خاندان راہ خدا میں قربان ہو گیا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ صبح شام دن رات میں اس وقت تک ان کو آرام چین نہیں آتا تھا جب تک 1000 رکعت نماز نفل نہ ادا کر لے، اور اس طرح سخی تھے کہ رات کو اندھیرے میں پیسوں کی، ساز و سامان کی بوریاں لاد کر
कंधे के ऊपर रखकर अंधेरे के अंदर दीवार के जरिए, बाहर दरवाजों के जरिए फेंक कर भाग के चले जाते कि किसी को पता ना चल जाए कि यह सखावत नबी के घराने से हुई है। इस कदर सखी इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह दिन रात में, सर्दी गर्मी में, हर तरह के हाल अहवाल में उस वक्त तक उनको आराम चैन नहीं आता था जब तक 1000 रकात नमाज नफिल अल्लाह के हुजूर अदा ना कर लें। एक वक्त सर्दी के मौसम में अल्लाह के हुजूर मुनाजात कर रहे हैं और इत्तेफाक से सर्दी के मौसम में हर घर में आग ज्यादा जलती है, आग की चिंगारी उड़ी तो रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के फजल से इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इतना ज़ौक़ और इतना शौक दे रखा था, तवज्जो उधर ही रही। आग की चिंगारी उड़ी और कपड़े पे जा लगी, सामान जलने लगा, कपड़े जलने लगे, शोले उठने लगे, चिंगारियां भड़कने लगी। आखिरकार सारा का सारा सामान जब जलने लगा, लेकिन नबी का नवासा हुसैन इब्न अली का लख्ते जिगर, अली मुर्तदा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नूर नजर अपने रब के हुजूर इस कदर मुतवज्जी है कि रब्बुल आलमीन से जरा बराबर भी इधर उधर नहीं होते। सारी तवज्जो रब्बुल आलमीन की तरफ। घर वालों को पता चला, वो उठ गया आ गए, मोहल्ले वालों को पता चला, सारे के सारे घर वाले पानी डाल रहे आग के ऊपर और आखिर में कोने में जाके देखते हैं हुसैन का बेटा इस हालत के अंदर भी अल्लाह के हुजूर सुभान रब्बियल आला और सुभान रब्बियल अजीम और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के गीत गा रहे हैं। और आखिरकार उन्होंने सलाम फेर कर घर वालों ने पूछा, हजरत जी ये क्या बना? सारे घर को आग लग गई, सारा मोहल्ला इकट्ठा होके आ गया, सब ने आग बुझाई, लेकिन आप अपनी नमाज में मशगूल हो गए। ये क्या वजह बनी? आपको पता ना चला। सारा घर लुट पिट गया, सब की सब चीजें जल गई, लेकिन आपकी जरा बराबर भी तवज्जो हमारी तरफ ना हुई। ये क्या वजह है? फरमाने लगे, अजीब जवाब दिया, तुम दुनिया के उस आग के चक्कर में लगे हुए थे, उसकी फिक्र में लगे हुए थे। ये दुनिया की आग हल्की आग है, मेरा सामान ना जला दे, मेरा बिस्तर ना जला दे, मेरा कारखाना ना जला दे, मेरा कारोबार ना जला दे, मेरे घर की छत ना जल जाए। मैं हुसैन का बेटा जहन्नम की आग के मुताल्लिक फिक्रमंद था कि आखिरत की आग में हुसैन इब्ने अली के लख्ते जिगर को कहीं ना लग जाए। उस आग को बुझाने के चक्कर के अंदर मैंने दुनिया की आग को भुला दिया।